بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور چند مہینے ایسے ہیں جن کو خاص طور سے ہم جن کی تاریخوں کو یاد رکھتے دیگر مہینوں کے مقابلے میں، جیسے محرم ہے، رمضان ہے، ربیع الاول ہے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہجری تاریخ، یعنی جس کو ہم چاند کی تاریخ کہتے ہیں، گھر میں ایک شخص کا اس تاریخ کو یاد رکھنا ضروری کے درجے میں ہے۔ اس لیے اس کا لحاظ رکھے، کوشش کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کو، جہاں ہم عیسوی تاریخ یاد رکھتے ہیں، جس کو اردو میں شمسی تاریخ بھی کہتے ہیں، عیسوی سال یعنی حضرت عیسیٰ سے جو چل رہا ہے، یہ کون سا چل رہا 2026 جیسا یہ عیسوی سال ہے، جیسا اس کو ہمارے پاس اس کی تاریخ یاد رہتی، اسی طرح ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہجری سال کی بھی تاریخ اور اس کا سال یاد رکھنا چاہیے۔ کوشش کرے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور اس تاریخ کو شروع کرنے والے، اس کے اندر جس کے رائے مشورے سب سے زیادہ تھے، جس نے اس کو ترتیب دی، ذی الحج کی 26 یا 27 کو حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام کو اس شخص کی شہادت ہوئی جس کو آج دنیا عمر ابن خطاب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تمام صحابہ کی فضیلتیں اپنی اپنی جگہ مسلم ہے۔ حضرت ابوبکر کی فضیلت، حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب، سب کی فضیلتیں اپنی اپنی جگہ مسلم ہیں۔ اور کسی کی فضیلت جیسا انبیاء میں بھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت اللہ نے بخشی ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام آخر میں آئے، لیکن فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ ہے۔ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت آپ علیہ السلام کی ہے۔ اسی طرح صحابہ کے اندر بھی بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فوقیت ہے، تفضیل اور فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور دیگر اصحاب بھی اسلام لائے، لیکن حضرت علی بھی اس میں موجود تھے، جو اسلام لانے والوں میں سے، جو شروعات میں جو اسلام لائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک فضیلت یہ خاص ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے دامن میں پناہ لی تو کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کی تکبیر کو بلند کیا۔ دیگر اصحاب کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو یہ کہنے لگے کہ اگر یہ اسلام، اللہ کے نبی سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل 100% سچا مذہب ہے۔ جب یہ مذہب سچا ہے تو آج سے اذان دار ارقم میں نہیں ہوگی، بلکہ کعبۃ اللہ کے در و دیوار اس کی آواز سنیں گے، کعبۃ اللہ میں اس کی آواز ہوگی۔ اور ہجرت کا موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شجاعت تھی، بہادری تھی، کیا اعلان فرمایا تھا؟ ہے کسی میں دم جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہے، اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہے، آئے مجھے ہجرت سے روک کر بتائے۔ یہ بہادری اور یہ شجاعت تھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اور انصاف کا معاملہ
اس حد تک تھا کہ غسان کے ایک بادشاہ گورنر تھے، ان کے بیٹے نے ایک غریب آدمی پر ہاتھ اٹھایا تو اس غریب آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں آ کر اس شہزادے کی شکایت کی، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جو مدینہ منورہ میں عام کچہری لگتی تھی، عدالت قائم ہوتی تھی، اس عدالت کے اندر اس بادشاہ کو، اس شہزادے کو اور اس غریب شخص کو بلا کر سب کے سامنے پیش کیا، اور اس وقت ایک لفظ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، جو عیسائی دنیا کے اندر آج بھی اس لفظ کو یاد کیا جاتا، اور اس لفظ کو دیکھ کر، اس لفظ کو پڑھ کر، سن کر کئی لوگ دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے تو بدلہ لیا گیا، اس غریب سے کہا گیا کہ جتنے تھپڑ اس نے تم کو مارے اتنے تم مارو۔ جب اس نے مار دیے تو کہا کہ اس کے باپ کو بھی مارو، تو خیر غریب نے کہا کہ اس کا باپ مجھے کچھ نہیں کیا، تو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو لفظ ارشاد فرمایا، مَتَى تَعَبَّدْتُ أُمَّهَاتُكُمْ أَحْرَارًا، کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ جب پیدا ہوئے تھے کسی کے غلام نہیں تھے، آزاد تھے، لیکن تم نے جب بادشاہت ملی، جب تم کو حکمرانی ملی، جب تم کو قوت ملی، تو آج تم ان کے اوپر ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو۔ یہ نہیں چلے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا انصاف اس درجے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد اقصی فتح کرنے گئے، کیا صورتحال تھی؟ کوئی شاہانہ انداز نہیں، بلکہ واقعہ اس سے پہلے آ چکا ہے، صرف آخر کی بات۔ جب مسجد اقصی پہنچے، صورتحال یہ تھی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے اسلم، وہ سواری پر سوار تھے، حضرت عمر نیچے تھے، وقت کے امیر المومنین، وقت کے بادشاہ ہے، اور نیچے ہے غلام سوار ہے، ہاتھ میں مہار ہے، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ٹوٹی ہوئی چپل ہے۔ ایسی حکمرانی، اور منبر پر کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو یہ آزادی تھی کہ وہ بتائے کہ میرے اندر کیا غلطی ہے۔ وقت کا بادشاہ یہ سوال عوام سے کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیے صورتحال کہ آج ہم تو کسی کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ جب کہہ نہیں سکتے تو پھر انصاف کیسے قائم ہوگا؟ انصاف اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب نظام عمر ابن خطاب قائم ہوگا کہ عوام اور حکمران دونوں برابر ہو، کسی کے درمیان میں کوئی فوقیت نہ ہو۔ حتیٰ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہاں تک سختی فرمائی تھی کہ کسی گورنر کا کوئی چوکیدار نہیں رہ سکتا تھا گھر کا، اور کوئی شاہانہ کپڑا نہیں پہن سکتا تھا۔ ایک کسی علاقے کے گورنر کی اطلاع جب ملی کہ یہ اپنے گھر کے چوکیدار رکھے ہیں اور یہ باریک کپڑا پہنتے ہیں، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلایا اور ان کو معزول کر دیا، ان کو ہٹا دیا۔ یہ انصاف قائم کیا تھا۔ اور آج پولیس کا نظام، یہ سب کس کا قائم کردہ ہے؟ آج جو ہمارے ملک میں تو نہیں، دیگر ممالک کے اندر، یورپی ممالک کے اندر جو وظائف کا سلسلہ ہے، بچوں کو جو وظائف ملتے، عمر رسیدہ لوگوں کو جو وظائف ملتے، یہ کس کا شروع کردہ ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا شروع کردہ ہے۔ اور اسی طرح آخر میں یہ جو مجوسی تھا، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے کو مجوسی کہتے ہیں، یہ جو مجوسی تھا ابو لولو فیروز، اس شخص کو بلایا گیا تھا۔ یہ ماہر بڑھائی تھا، یعنی کارپینٹر تھا، تو اس کو بلایا گیا تھا کچھ کام کے لیے، لیکن اس شخص کے دل کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بغض تھا۔ جب موقع ملا، جب اس سے کا پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجھے کیا کیا آتا، تو اس نے کئی چیزیں گنائی۔ اس میں ایک چیز یہ گنائی کہ مجھے خنجر بھی بنانی آتی ہے، اور ایسی بناؤں گا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً کہا کہ اب یہ ان قریب مجھے قتل کر دے گا۔ کیسے نہ سمجھتے
کہ جس کی زبان سے قرآن کی آیت جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن کی آیت بن سکتی ہے. صرف ایک مثال آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا، میرا دل چاہتا ہے کہ جب یہاں آؤں تو 2 رکعت نماز پڑھوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے سے تو نہیں کہہ سکتا، جو اللہ کا حکم آتا ہے میں اسی کو کہتا ہوں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی بس میں اسی کو کہتا ہوں. تو اس کے بعد قرآن کی آیت بن کے نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ پردے کا نظام اور بہت ساری چیزیں جس کا تفصیلی تذکرہ آیا تھا کہ بعض روایات میں 21 اور بعض روایات میں 27 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلنے کے بعد نازل ہوئی آیت بن کر. یہ حضرت عمر کی فضیلت تھی. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہچان لیے. اس کے بعد بہرحال اس نے گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. حضرت عمر پیچھے سے ایک شخص کو آگے بڑھائے، یہ پیچھے اس کو جانے نہ دیا جا رہا تھا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ یہ 4-5 اور لوگوں کا بھی اس نے قتل کیا. آخر میں جب یہ نہ پایا کہ میں باہر نکل سکوں تو اس نے فوراً اپنے آپ کو مار کے جہنم رسید کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقام شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز کر دیا. یہ چند باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تھی جس کو ذہن میں رکھنا ہے. انشاءاللہ آئندہ یہ تذکرہ اگر اللہ نے صحت رکھی، موقع رہے گا تو ضرور اس بات کا تذکرہ آئے گا کہ کیا شہید صرف حضرت حسین ہے؟ کیا شہید صرف حضرت عمر ہے؟ اسلام کی تاریخ میں کون شہید ہے؟ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اگر زندگی رکھی، صحت رہی تو ضرور اس کا تذکرہ آئے گا. اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، محرم الحرام کے روزوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. صرف یہ ایک روزہ ہے جس کے اندر ایک روزہ ملانا ہے. ہمارے پاس جو ہے اس میں بھی ملانا کیا، اس میں بھی ملانا کیا، نہیں. صرف محرم کا ایک ایسا روزہ ہے جس کے ساتھ ایک روزہ یا تو 9 کا ملانا چاہیے یا 11 کا ملانا چاہیے. اس کی فضیلتیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتے ہیں اور بہت سارے فضائل. رمضان کے روزوں سے پہلے اسی روزے کی فرضیت تھی، اس لیے اس کا اہتمام کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین.